میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگوں، انا خلقناکم، بے شک ہم ہی نے تم کو پیدا کیا، بے شک ہم ہی نے تم کو پیدا کیا، ہم نے مختلف قبیلے، مختلف خاندان، مختلف گاؤں، مختلف معاشرے میں ہم نے تم کو بانٹ دیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچان کر سکو، تاکہ تم ایک دوسرے سے رشتہ ازدواج سے منسلک ہو سکو۔ اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا، چاہے وہ جس بھی ادیان و مذاہب کے ماننے والے ہو، تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، جو ہم نے تم کو پیدا کیا، ہم نے تم کو مختلف قبیلے، مختلف خاندانوں میں بانٹ دیا۔ آج جو ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، آج میرے بھائی کوئی جو ہے نا، لڑکا مظفر پور کا ہے، لڑکی موتیہاری کا ہے، لڑکا دہلی کا ہے، لڑکی کلکتہ کا ہے، مطلب آئے دن جو ایسے ہوتے رہتا ہے، شادیاں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو مختلف گاؤں، مختلف خاندان، مختلف معاشرے میں بانٹ دیا، تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچان کر سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ شادی بیاہ کر کے ازدواجی زندگی کو گزار سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ رب العزت کی نزدیک تقوی و پرہیزگاری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان دیکھے گا، ہمارے اخلاق و کردار دیکھے گا کہ ہم دنیا کے اندر جو زندگی گزارے ہیں، ہم دنیا کے اندر جو شادی بیاہ کیے ہیں، وہ سنت اور شریعت کے مطابق کیے ہیں یا نہیں کیے ہیں۔ آج میرے بھائیو، آج ہم دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے گھروں میں شادی ہو رہی ہے، طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج جس گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس گھر کے لوگ جو ہے نا، جب اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے، جب اپنی لڑکی کے لیے کہیں لڑکا تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لہٰذا میرے بھائی جہیز کے ارادے وہی جو ہے نا والدین کے ارادے کو معزول کر دیتے ہیں، وہی والدین کے ارادے کو مسمار کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله الا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله الا فقرا الى آخری، کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا، کہ دنیا کے اندر جو بھی شخص شادی کرے گا ایسے کہ اس فلاں گھرانے میں شادی کریں گے، اس گھرانے کے لوگ مالدار ہیں، بڑے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اس گھرانے میں شادی کریں گے، ہمیں عزت ملے گی، دنیا کے نظر میں میری عزت بڑھ جائے گی، دنیا والے ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہمارے وقار بڑھ جائیں گے، ہمارا مقام و مرتبہ بڑھ جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو، جس نے عزت حاصل کرنے کے لیے، اپنے مقام و مرتبہ بڑھانے کے لیے، اپنی شہرت کمانے کے لیے اگر جس نے شادی کیا، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا، ایسے شخص ہر جگہ ذلیل و خوار ہوگا، ہر جگہ دنیا کے اندر رسوائی میں زندگی گزارے گا۔ آگے فرمایا، ومن تزوج امرأة لعزها لم يزد الله الا فقرا الى آخری، کہ جو شخص جو ہے نا مال کے لالچ میں شادی کرے گا، جو شخص یہ سوچ کر کے شادی کرے کہ فلاں گھرانے میں شادی کریں گے، زیادہ سے زیادہ مال ملیں گے، زیادہ سے زیادہ جہیز ملیں گے، اچھے سامان ملیں گے، اچھے کپڑے ملیں گے، اچھی گاڑیاں ملیں گی، زیادہ سے زیادہ کیا ہے، جہیز کے سامان ملیں گے، گاڑی ملیں گے، فریج ملیں گے، یہ ساری چیزیں ملیں گے، اگر جس نے مال کے لالچ میں شادی کی، اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے شخص کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ آج میرے بھائی جہاں دیکھیے، جس طرف دیکھیے، جس ملک کے اندر دیکھیے، جہیز کے مطالبات جو ہے نا ہمارے ارادے کو مسمار کر دیتے ہیں۔ جہیز ایک ایسا ایٹمی ہتھیار بن گیا ہے، ایک ایسا مہلک بیماری بن گیا ہے، جو گاؤں کے گاؤں، شہر کے شہر کے اندر جو ہے نا لڑکیاں اس منحوس جہیز کی بنیاد میں پڑھ کر کے جو ہے نا اپنے آپ پر گھٹن محسوس کر رہی ہے، اپنے آپ پر شرمندگی محسوس کر رہی ہے، اپنے آپ کو کوس رہی ہے کہ اے اللہ میں اتنی ذلیل تھی، اے اللہ میں اتنی دنیا کے
नज़र में हकीर थी, मुझे दुनिया के अंदर पैदा क्यों किया। मेरे भाई हम सोचे, आज हिंदुस्तान के अंदर साल भर का जो है ना रिकॉर्ड निकाला गया तो ये बताया गया एक दिन का जोड़ा गया, एक दिन के अंदर जो है ना 19 लड़कियां जो है ना एक दिन खुदकुशी कर ले रही है, अपने जान दे रही है इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर। आज मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर होना पड़ रहा है, तरह तरह की अज़ियतें और परेशानियां उठा रही है, तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, तरह तरह की मुशक्क़तें उठानी पड़ रही है। जहेज के अंदर इस मोहलिक बीमारी के अंदर जाने वाली कहीं शबनम कहीं फरजाना नाम की लड़कियां जो है ना दुनिया के अंदर क्या है जा रही है। बाज़ जगह जो है ना आज हमारे घरों में शादी हो जाती है, आज हमारे माशरे में शादी हो जाती है, वालिदैन जो है ना इस गुलाब के फूल को सजा देते हैं, इस गुलाब के फूल को सजा करके अपनी बच्ची की शादी के लिए सारे इंतज़ाम कर देते हैं, रुपया पैसा का इंतज़ाम करके जो है ना लोन ले करके, बैंक से लोन ले करके, कर्जा ले करके, जहाँ से हो अपने घर को गिरवी रख करके, अपने घर को बेच करके अपने लड़की के लिए क्या है सारे सामान का इंतजाम कर देते हैं, अपने लड़की की शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद लड़कियां अपने ससुराल चली जाती है, ससुराल जाने के बाद जहेज के मुतालबात जो है ना उनके इरादे को मिसमार कर देते हैं, उनके सीने पर चढ़ करके गालियां दिया जाता है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तरह तरह की अज़ियतें और तकालीफें दी जा रही है। मेरे भाई ये दिन क्यों आया, ये मुसीबतें क्यों उठानी पड़ी, ये मुशक्क़तें क्यों उठानी पड़ी? क्योंकि जिस माशरे वालों ने, जिस समाज वालों ने, जिस समाज के लोगों ने जो है ना बच्चे की शादी तो कर दी लेकिन जहेज में सामान नहीं दिया। मेरे भाई वो बूढ़े बाप ने, लाचार बाप ने, गरीब बाप ने जहेज में सामान क्यों नहीं दिया? जहेज में सामान इसलिए नहीं दिया कि वो बूढ़ा बाप जानता था कि जिस लड़के को हम अपना दामाद बना रहे हैं, जिस गुलाब के फूल को सजा करके जिस लड़के के हाथ में दे रहे हैं वो लड़का मुसलमान है, मुसल्लम ईमान रखने वाला है, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करने वाला है, नबी के तरीके को अपनाने वाला है, सहाबा के आइडियल और नमूने के इख्तियार करने वाला है, कुरान पर अमल करने वाला है। वो लड़का जो है ना कुरान पर अमल करने वाला है, ये सोच करके वो बूढ़ा बाप, लाचार बाप अपने लड़की को उसके हाथ में दे दिया। अगर वो बाप जानता कि जिस लड़के को हम अपना दामाद बना रहे हैं, जिस लड़के के हाथ में अपने लड़की को दे रहे हैं वो जंगली जानवर है, वो जंगली चीता है जो शादी होने के बाद मेरे बच्चियों को जो है ना जानवर से बदतर जो है ना उसकी ज़िंदगी को कर देगा, जो मेरे बच्चियों को गाली देगा, मारेगा, पीटेगा, उस पर जुल्म करेगा, तो कभी वह बूढ़ा बाप, लाचार बाप अपनी बेटी को उसके हाथ में नहीं देता। अपनों के सितम हमसे बताए नहीं जाते, ये वह हादसे हैं जो सुनाए नहीं जाते। आज जो है ना तरह तरह की परेशानियां उठानी पड़ रही है। आज बच्चियों की शादी जो है ना वालिदैन तो कर रहे हैं लेकिन शादी होने के बाद भी जो है ना मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर मीर तकी मीर जब अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, बहुत जगह रिश्ता देखा लेकिन बगैर जहेज के कहीं शादी नहीं हो रही है। एक अच्छे घर का रिश्ता देखा जहाँ जहेज तो मांगा लेकिन घर जो है ना ठीक ठाक था, उन्होंने अपने लड़की के शादी के लिए जो है ना शादी के लिए इंतज़ाम करते रहे लेकिन शायर थे, पैसा आता कहाँ से, शादी के लिए पैसा का इंतज़ाम नहीं हुआ। उन्होंने एक दिन ये फैसला कर लिया, शादी के कार्ड भी छप गए, शादी के जो है ना खबर पूरे गाँव में फैल गए लेकिन पैसा नहीं है, पैसा का इंतज़ाम नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने अपने घर को बेच दिया, उन्होंने अपने घर को बेच दिया कि अब अपनी बेटी के खुशियों के लिए, अपनी बेटी को जो है ना खुशी, अपने बेटी के गुलाब के फूल को सजाने के लिए उन्होंने अपने घर को गिरवी रख दिया, उन्होंने अपने घर को बेच दिया कि हम जो है ना अकेला किसी तरीके से जिंदगी गुजार लेंगे। न वहाँ बीतता रहा, लड़की की शादी करीब है, लड़की को मालूम हो गया, कहीं से खबर मिल गई कि मेरे बाप ने मेरे खुशियों के लिए, मेरे बाप ने मेरी शादी के लिए मेरे घर को बेच दिया, अपने घर को बेच दिया। लिहाजा मेरे दोस्तों लड़की सदमे में पड़ जाती है, लड़की सोचने लगती है, उसी दिन से सोच में पड़ जाती है कि जो है ना मैं इतनी जो है ना लाचार थी, मैं इतनी मजबूर थी, अल्लाह मुझे लड़की बना करके दुनिया में क्यों पैदा किया? काश के मैं मिट्टी होता, काश के जो है ना मैं हवा होता कि अल्लाह तबारक व तआला ये दिन हमें देखने न पड़ते, मेरे बाप को अपना घर गिरवी न रखना पड़ता, मेरे बाप को अपना घर बेचना न पड़ता, ये मुशक्क़तें उठानी न पड़ती, ये मुसीबतों का सामना न करना पड़ता। लिहाजा मेरे दोस्तों शादी हो रही है, लड़की घर जा रही है, लड़की ससुराल चली गई, पहली रात है, शब ज़ुफाफ का रात है, शौहर आता है घर में,
دیکھتا ہے کہ لڑکی غمزدہ ہے، دکھی ہے، پوچھتا ہے، آنکھوں میں دیکھتا ہے کہ آنکھوں بھرے آنسو ہے، آنکھ جو ہے نا آنسو سے ڈبڈبایا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے. پوچھتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے. لڑکی کہتی ہے، رونے لگتی ہے کہ میرے باپ نے جو ہے نا میرے شادی کے لیے، ہماری شادی کے لیے سارے انتظام کر دیے، ساری چیزوں کو پورا کر دیا، جہیز کے سارے انتظام کر دیا، اپنے گھر کو بیچ کر کے. اتنا کہہ رہی ہوتی ہے کہ فوراً جو ہے نا اس لڑکی کو جو ہے نا ہارٹ اٹیک آتا ہے اور لڑکی اس دار فانی کو چھوڑ کر کے اس دار باقی میں چلی جاتی ہے. ذرا مسلمانوں ہم غور کریں، ہم کیسے دور سے گزر رہے ہیں. آج یہ تقریر کرنے سے جہیز جیسی بیماری ختم نہیں ہوگی. آج گھر گھر دیکھیے جہیز ہے. ہمارے نوجوان بلکہ والدین جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لڑکی کا شادی کر رہے ہیں، ہم دے رہے ہیں تو ہم لڑکا کا شادی کریں گے، ہم بھی جہیز لیں گے. میرے بھائی ذرا غور کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا ایسے شخص کو ذلت ملے گا، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا ایسے شخص کو فقر و فاقہ اور تنگدستی کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوگا. اور مسئلہ بتاتا ہے، شریعت کا مسئلہ ہے کہ ہم جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، جان جانے کا خدشہ ہے، جان جانے والی ہے، خنزیر کا گوشت مل رہا ہے، اس کو کھا کر ہم جان کو بچا سکتے ہیں، لیکن جہیز کا پیسہ اگر میرے پاس ہے ہم اس کو نہیں کھا سکتے، اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. خنزیر کے گوشت سے بھی بدتر جو ہے نا اس جہیز کے پیسے کو بتایا گیا. آج ہم اسی جو ہے نا منحوس جہیز کے بنیاد پر جو ہے نا دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور کتنے گھر جو ہے نا تباہ و برباد ہو رہے ہیں. اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی. اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا. لیکن آج دنیا کے اندر جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں، جتنے ظلم و تشدد کی خاردار جھاڑیاں حائل ہوئی ہے، جتنے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، انہی معصوم دو شہزادیوں کو کرنا پڑا ہے. سر صرف نازک ہی پر کیا گیا ہے، انہی معصوم بچیوں پر کیا گیا ہے، ان عورتوں پر کیا گیا. تاریخ کے اوراق الٹنے سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی دنیا والوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ماتم کر کے جنگلوں کے کھاد چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کے پاداش میں داغتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشروں نے بچیوں کو اتنا منحوس تصور کیا، عورتوں کو اتنا منحوس تصور کیا کہ زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا، زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا. آج وہی زمانے جاہلیت کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. آج کے جتنے جو ہے نا مظالم برپا ہوئے، جتنے ظلم و تشدد برتا ہوئے، وہ سارے جو ہے نا عورتوں کو جھیلنا پڑا، معصوم بچیوں کو جھیلنا پڑا. آج وہی زمانے داعیت کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. آج شادی ہو رہی ہے، سارے چیز جو ہے نا مکمل ہو گئے، ساری چیزیں جو ہے نا ہو گئی، لیکن جہیز پر آ کر کے بات رک جاتی ہے. بات بن گئی، گھر پسند ہے، لڑکا بھی پسند ہے، لڑکی بھی پسند ہے، ساری چیزیں ہو گئی، لیکن جہیز کا انتظام نہیں ہوا، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہم اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم دنیا کے اندر جا کر کے خلفشار مچاؤ، اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم دنیاوی زندگی کے اندر دنیاوی زندگی جو خوشگوار زندگی ہے اس خوشگوار زندگی کو تم تباہ و برباد کر سکو. ہم نے تم کو مختلف قبیلے، مختلف خاندان میں بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچان کر سکو، ایک دوسرے سے رشتہ اجدواج سے منسلک ہو سکو، اس لیے پیدا فرمایا. جب تم دنیا سے آؤ گے تمہارا مال و دولت نہیں دیکھا جائے گا، تمہارے روپیے پیسے نہیں دیکھے جائیں گے، تمہاری تقویٰ و پرہیزگاری دیکھی جائے گی، تمہارا ایمان دیکھا جائے گا کہ تم دنیا کے اندر جو شادی کیے وہ سنت اور شریعت کے مطابق شادی کیے یا نہیں کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر کے شادی کیا یا نہیں کیا.